ماشاءاللہ کہ ہمیں اپنا تعلق اپنے علماء سے رکھنا ہے، ہر مسائل کو علماء سے پوچھو۔ آج امت میں اتنی جہالت ہے کہ امت ہر لائن کا علم چھوڑ چکی ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ پیدائش کے وقت کیا کرنا ہے، اس کی ذمہ داری بھی علماء کی ہے۔ بچہ پیدا ہو جائے تو کس سے پوچھتے فون لگا کے؟ بولو تو، ارے کس سے پوچھتے ہیں؟ اچھا پیچھے والے بول ہی نہیں رہے، لگتا ہے نیند تو نہیں آ رہی۔ ابھی دعا کرا دوں گا، سارا بازار بھر دیں گے ماشاءاللہ جا کے، ادھر چائے ادھر گھومنا، اور بچی کچی کا سر قبرستان کی پوری ہو جائے گی۔ بڑی لائٹیں لگی ہیں، دیکھ کر آئے ہوں قبرستان میں، باہر سے اندر نہیں گیا میں، ورنہ آپ کو مفتی صاحب بھی قبرستان سے ہو کے آ رہے ہیں۔ ہاں اس کا مسئلہ سب سے آخر میں بیان کر دوں گا۔ تو ہمیں ربط اپنے علماء سے رکھنا ہے۔ باطل کی سب سے بڑی اسکیم، سب سے پہلے امت کو کس سے کاٹو؟ علماء سے کاٹو۔ اس لیے میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جو سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی بھی حدیث آ جائے اسے سینڈ کر دیں گے، کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو اسے سینڈ کر دیں گے۔ ایک ساتھ تو مجھ سے کہنے لگے کہ مجھ سے ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہوتی ماشاءاللہ، اب تو دارالفتہ سے مسئلہ سیدھا ہم تو آن لائن نکال لیتے ہیں۔ لیجیے تو علماء سے بھی مستقبل، تو میں نے کہا پھر جنت بھی ڈاؤن لوڈ کر لے۔ پھر ان کا جواب تو یہی ہوگا کہ جنت بھی کیا کر لیں؟ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور پھر یہ کہیں میں جنت میں بھی چلا گیا، کیونکہ سارا دین موبائل کے ذریعے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، ضرورت کی چیز ہے، دین کی بات پہنچانے کی چیز ہے، ربط کی چیز ہے، ضبط کی چیز ہے، تعلقات کی چیز ہے، لیکن اگر یہی موبائل حرام چیزوں کی طرف لے جائے تو یاد رکھنا ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک حلال ہوتا ہے، ایک حرام ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے موبائل رکھنا حرام ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے ملٹی میڈیا موبائل کا غلط استعمال حرام ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت نوجوانوں جو گناہوں میں مبتلا ہیں، اس کا سب سے بڑا ذریعہ موبائل بنا ہوا ہے۔ کاش یہ دین کا ذریعہ ہوتا، آپ اس سے دین کی بات پھیلاتے، صحیح بات پھیلاتے۔ یہ دعوت ہر جگہ سے دو، سہولتیں دی ہیں اللہ نے، استعمال کرو، لیکن اس کا غلط استعمال۔ اب آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال، کہ میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں۔ مال حلال ہے یا حرام ہے؟ ارے سب لوگ مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، کبھی مجھے بھی تو موقع دو، آپ لوگوں سے بھی تو پوچھو۔ ارے مال اپنی شکل میں کیا ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا ہے؟ کہ مال جیسے استعمال کرو گے ویسا بن جائے گا۔ اسی مال سے تم مسجد تعمیر کراؤ، یہ مال تمہارا جنت کا سبب بناؤ۔ اسی مال سے کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ مال جنت میں لے جانے کا سبب بنا۔ اسی مال سے کسی غریب کو کپڑے پہناؤ، یہی مال جنت میں لے جانے کا سبب بنا۔ اسی مال سے تم کسی غریب کی شادی کراؤ، یہ مال تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنا۔ اسی مال سے تم شراب پیو، اسی مال سے تم جوا کھیلو، اسی مال سے تم زنا کرو، اسی مال سے تم کسی کا قتل کراؤ، اسی مال سے تم کسی غریب کو دباؤ۔ مال ایک ہی ہے، استعمال دو طرح کے۔ ارے بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مال تو ایک ہی ہے نا، استعمال دو طرح کا ہے۔ اسی مال سے اللہ بھی ملے گا، اسی مال سے جنت بھی ملے گی، اور اسی مال سے جہنم بھی ملے گی۔ اسی مال سے اللہ بھی خوش ہوگا، اور اسی مال سے تم سے شیطان بھی خوش ہوگا۔ بالکل اسی کی مثال دنیا کی ہر چیز کی ہے۔ موبائل ہے، اگر اس کے ذریعے تم دین کی محنت کر رہے ہو، اللہ اسی کے ذریعے تمہیں قریب کر دے گا، اور اگر اس کا غلط استعمال کر کے تم ناجائز
ناجائز تعلقات بنا رہے ہو، یہ موبائل تمہیں جہنم تک پہنچا دے گا۔ آج نوجوانوں کا ایک سروے ہے، سب سے زیادہ دنیا میں بے حیائی اگر کسی چیز سے عام ہوئی ہے تو وہ موبائل ہے۔ سب سے زیادہ نوجوان لڑکیاں اگر برباد ہوئی ہیں تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ موبائل ہے۔ اور باطل نے تو اس کو اتنا عام کرایا کہ اب تو ایجوکیشن بھی آن لائن ہے۔ کیسے بچو گے؟ تو اس کا طریقہ سکھاؤ موبائل کے استعمال کا، کہ مال عام ہے، استعمال کا طریقہ سیکھو۔ موبائل عام ہے، استعمال کا طریقہ سیکھو کہ مال جنت والا بنائے گا، تم اس کے صحیح راستے پر استعمال کرانے والے بنو، اور موبائل تمہیں وہ بھی ضرورت کی چیزیں استعمال کرو، لیکن اس کے غلط طریقوں سے بچنے کا کیا سبب بنے گا یہ اپنے علماء اکرام سے پوچھو۔ آپ اسی سے دین کو فروغ دے سکتے ہو، غلط بات کرنے والوں کو صحیح جواب دے سکتے ہو، لیکن جب اس کا استعمال صحیح نہیں کرو گے تو پھر کہ یہ بھی مصیبت کا سبب بنے گا۔ آج سب سے زیادہ نوجوانوں کا بے حیائی کا تعلق اگر کسی ذریعے سے ہو رہا ہے تو اس کا ذریعہ سب سے بڑا موبائل ہے، بہت عام۔ گھروں میں لڑکیوں کو پردے کی حالت میں چھپا کر رکھا ہے، لیکن ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ والدین اپنے آپ کو دیندار سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کا کوئی نقصان تھوڑی ہوگا، ہماری بیٹیاں دیندار ہیں، پردے والی ہیں، لیکن آپ کو کیا معلوم کہ رات کو آپ کی بیٹی کس سے بات کر رہی ہے؟ اس کا علم ہے؟ کس کے کانٹیکٹ میں ہے، کس سے تعلقات ہیں؟ باطل نے تو اپنا پورا جال بچھایا ہوا ہے، پوری محنت ہے، کیونکہ ہماری بچیاں اسکول میں، ہماری بچیاں کالج میں، ہماری بچیاں دنیاوی تعلیم میں، اب ان سے دین کی بات کرو تو کہتی ہیں یہ پرانے ٹائپ کے لوگ ہیں، ہم تو اس زمانے کے نیو جنریشن، ماڈرن جنریشن، یوتھ آئیکن، آپ کی اتنی روڑی والی پرانی باتیں، آپ کو کیا معلوم دنیا کہاں پہنچ گئی؟ پھر وہی لڑکی کہاں پہنچ گئی؟ ایمان سے بھی ہاتھ دھو دے دیا، اسلام بھی چھوڑ گیا۔ وجہ کیا بنی؟ تحقیق کر کے دیکھ لو، یہ آزادیاں، یہ موبائل کی بے حیائیاں، ان کا غلط استعمال پتہ نہیں کہاں لے جا کے نوجوانوں کو ڈبا رہا ہے۔ اس کے سب سے بڑے قصوروار والدین ہیں۔ بچوں کی تربیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے گھر کے اندر لکڑی یا کوڑا لٹکانا بھی سنت ہے، کہ بچوں کے دل میں ڈر ہو، ادب ہو، تہذیب ہو۔ آج بچے ماں باپ کو پلٹ کر جواب دے دیتے ہیں، کیا تربیت ہے؟ ماں باپ کے سامنے بچے گالیاں بک رہے ہیں، کیا تربیت ہے؟ بے دھڑک ہو گئے بچے، اور ماں باپ بھی مسکرا دیتے ہیں، ماشاءاللہ، کیا بے غیرتی ہے، اتنی ہمت ہے بچوں کی، ماں باپ کے سامنے گالیاں بکیں۔ یہی بچہ آج آپ کے سامنے دوسرے کو گالی دے رہا ہے، کل یہ بڑا ہو کر آپ کے بڑھاپے میں آپ کو گالیاں دے گا، پھر مولوی صاحب سے کہنا پتہ نہیں بچے کو کیا ہو گیا۔ ارے بولو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ جتنی ڈھیل بچوں کو دو گے، کل کو یہ آپ کے خلاف ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ خدا را کہتا ہوں بار بار، اپنے بچوں کی دینی تربیت کراؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو اسکول مت بھیجو، نہیں، آپ اسکول بھیجو، لیکن بچوں کا یہ حال بھی تو دیکھ لو کہ ان کا ایمان صحیح سلامت باقی ہے کہ نہیں ہے، ورنہ اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے، کس قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے آپ جانتے ہیں۔ آج عقیدے کا سودا تعلیم کی لائن سے ہو رہا ہے، اور پورے مسلمان غفلت میں ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کھل کر، مسلمان بچوں کی تعلیم کی فکر کرو، اور تعلیم کیسی دلا رہے ہو اس کی بھی فکر کرو۔
آپ کس اسکول میں بھیج رہے ہیں بچوں کو؟ میں ابھی ہمارے یہ ساتھی تھے جماعت میں ناگالینڈ کے سفر پر، وہاں پر مجھے ایک مقامی ساتھی نے ناگالینڈ کے آ کر بتایا کہ یہاں پر مشنری کے اسکول ہیں، بڑے ہائی فائی اسکول کانوینٹ ہیں، اور اکثر ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بڑے خوش ہوتے ہیں جب انہیں پتہ چل جائے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے۔ کون سے میڈیم میں؟ انگلش میڈیم۔ صاحب ہمیں تو کچھ آتا نہیں، کم سے کم ہمارے بچے ہی انگلش میڈیم میں پڑھ لیں۔ اب وہ بھی یہ نہیں دیکھتے کہ کوایڈ ہے کہ نہیں ہے، کمبائنڈ ایجوکیشن ساتھ میں، کہ لڑکیاں لڑکے اختلاط کے ساتھ، بچے بچیاں اختلاط کے ساتھ سب ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، پھر تو اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ مجھے آ کر انہوں نے بتایا ناگالینڈ کے اندر کہ ایک صاحب اپنے بچے سے پوچھنے لگے، بچہ کھانے پر بیٹھا ہوا ہے، گھر کے بڑوں نے کہا بیٹا اللہ سے دعا مانگو، اللہ پاک بہت نعمتیں دے گا۔ تو بچے نے جواب دیا، ایک مسلمان بچے نے کہ صاحب اللہ پاک تو نہیں دیتا، نعوذ باللہ۔ ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے والے بچے کا جواب، اللہ پاک تھوڑی دیتا، تو ماں باپ دونوں حق کا پکا رہ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر کون دیتا ہے؟ کہا وہ تو وہ دیتے ہیں جو لٹکے رہتے ہیں سولی پر۔ جب مشنری کی تعلیم نے یہ بتایا کہ تم کو کھانے کو، تم کو پینے کو، تم کو زندگی وہ دیتے ہیں جو لٹک رہے ہیں سولی پر، کہ جس کی خود کی حقیقت کا پتہ نہیں، کہ جو لٹک رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ غداری کرنے والا ہے۔ یہ دوسرا عنوان ہو جائے گا، میں اصل بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے ماں باپ نے بچے سے پوچھا کہ تمہیں یہ بات کس نے سکھائی بیٹا؟ جی ہمارے اسکول میں، ہمارا پریئر ہال ہے بہت بڑا اسکول کے اندر، اس میں ہماری ٹیچر، ہمارے استاد سامنے کھڑے ہو کر بچوں سے کہتے ہیں بیٹا تمہارا کیا نام ہے، اسٹینڈ اپ۔ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، پوچھتے نام کیا ہے، تو بچہ اگر مسلمانی نام بول دے تو اس بچے سے کہتے ہیں بیٹا اپنے اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہیں ٹافی دے۔ کیا دے؟ ٹافی، چاکلیٹ۔ بچہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ پاک چاکلیٹ دے دیجئے، چاکلیٹ نہیں آتی۔ پھر وہی ٹیچر ایک غیر لڑکے کو کھڑا کرتے ہیں، تو اس کا نام کوئی دوسرے غیر دھرم سے ہوتا ہے، دین سے تعلق ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر اس سے کہتے ہیں بیٹا تمہارے گاڈ سے مانگو، تو وہ اپنے حساب سے اپنے دین کے باطل بتوں سے مانگتا ہے۔ جب ان سے مانگتا ہے تو چاکلیٹ نہیں آتی، کہ پھر وہ پورے پریئر ہال میں سارے بچوں کے سامنے وہی ٹیچر بچوں سے کہتے ہیں، سب بچوں سے، کہ بیٹا اب تم جیسس کرائسٹ یہ جو پیچھے لٹک رہے ہیں نا کرس میں، ان سے مانگو۔ یہ انگلش میڈیم کی تعلیم، یہ جس کو آپ بہت ترقی کا سرمایہ سمجھو، جس کی خاطر حجاب چھوڑنا منظور ہے لیکن تعلیم چھوڑنا مشکل ہے۔ ابھی آپ اپنے دین پر آ جائیے مضبوطی سے، ہزار اسکول قربان ہیں، حجاب نہیں چھوڑ سکتے، خدا کی قسم سب گھٹنوں پر ہو کر آپ کو قبول کریں گے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہی مسئلہ آیا تھا حجاب کا، کہ صاحب ہم ایسے تعلیم حاصل نہیں کرنے دیں گے، اب حجاب چھوڑیے پھر اسکول آئیے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے تمام مسلمانوں کو صوبوں میں خط لکھ کر بھیجا کہ تمام بچیوں اور بچوں سے کہہ دو، اور ان کے پیرنٹس والدین ماں باپ سے کہہ دو کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول سے نکال لیں، اور یوں کہہ دیں جہاں ہمیں اپنے اسلام پر چلنے کی اجازت نہیں، ہمیں ایسی تعلیم کی بالکل ضرورت نہیں۔ ایک مہینہ نہیں گزرا، ایک مہینہ، سارے لیٹر مولانا کے پاس، بچے جوک در جوک اسکول
چھوڑ رہے، ٹیسیاں نکال رہے، اور مولانا کے جملے، اگر تمہیں اپنا کوئی اسکول آزادی سے پڑھانے والا مل جائے تو اس میں پڑھنا، اگر نہ ملے تو مدرسوں میں پڑھ لینا، لیکن اپنے ایمان کا، اپنے دین کا اور اپنے اسلام کا سودا مت کرنا۔ اس بات نے وہ اثر کیا، 1 مہینے میں تمام اسکول، ان کا سسٹم، ان کے اسٹاف ہاتھ جوڑ کر سامنے۔ آپ اس اسکول میں جانے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ان سے پڑھنا ہے اور ہم ایسے ہی آئیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ایسے نہیں لیں گے۔ ایسے اسکول، ایسے سسٹم جن کے اندر کسی کے ساتھ کچھ معاملہ، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کھلم کھلا آنکھوں سے نظر آتا ہے، لیکن مسلمان بھیک مانگے گا۔ ہم اپنا سسٹم خود کیوں نہیں بناتے؟ ہمارے یہاں ایجوکیٹڈ لوگوں کی کمی ہے، ہمارے یہاں اسکول چلانے والوں کی کمی ہے، کیا ہم نہیں چلا سکتے ایسا سسٹم؟ جب ہم اتنا بڑا دارالعلوم دیوبند چلا سکتے ہیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء چلا سکتے ہیں، مظاہر علوم سہارنپور میں چلا سکتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے تاج المساجد اور ترجمے والی مسجد چلا سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنے بچوں کے لیے انگلش میں، سائنس میں، میتھ میں، دنیاوی تعلیم میں کیا اسکول نہیں چلا سکتے؟ جس میں پوری آزادی ہو، جس میں پوری سہولت ہو، تم اپنے دین کے ساتھ ایجوکیشن حاصل کرو۔ یہ ضرورت ہے وقت کی۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے نوجوان پڑھیں، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو، لیکن اس طرح نہیں کہ جب بچوں سے پوچھا جائے کہ تم اللہ سے ٹافی مانگو تو نہ ملے، پھر کسی دین والے سے کہا جائے مانگو تو نہ ملے، پھر کہا جائے کہ جیزس کرائسٹ سے مانگو تو بچوں نے سب نے مل کر ہاتھ اٹھائے اور کہا جیزس کرائسٹ ہمیں ٹافی دو، تو جو پرنسپل بینچ کے پاس ڈائس پر تھا اس نے وہیں کھڑے ہوئے ایک بٹن دبایا، اوپر سے یوں کر کے کھلا اور ٹافیوں کی بارش نیچے ہو گئی۔ کیا عقیدہ بنا ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا؟ عقیدہ کیا بنا کہ جب گھر پہ ماں باپ کہیں کہ بیٹا اللہ سے مانگو اللہ دے گا، تو بچہ ملحد ہو گیا، اندر سے ایمان نکل چکا، وہ کفریہ جملے زبان سے بولے گا کہ اللہ تھوڑی دیتا، نعوذ باللہ۔ یہ معصوم بچے یہ تیار کیے جا رہے ہیں، پھر یہ تیار ہو کر کیا بنتے ہیں؟ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ ایسے ہی بچے تعلیم حاصل کر کے اپنے دین کے مخالف، تسلیمہ نسرین جیسے، سلمان رشدی جیسے، عارف محمد خان اور راجیپال، وہ حکومتوں کے کتے، وہ ہڈیاں چاٹنے والے، کہ ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں کہ جب تعلیم میں سے دین نکلے گا تو بے دینی آئے گی، اور جب بے دین تیار ہوں گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ آج لوگ کہتے ہیں شکایت کر کے کہ آپ مولوی لوگ ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم دنیا کی حاصل کرنے نہیں دیتے۔ جی ہم نے دیکھا ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر کے کیا کر رہے ہیں۔ وہ ڈیبیٹس میں بیٹھ کر اسلام کے مخالفت میں بول رہے ہیں۔ ہم ایسی تعلیم کی اجازت دیں معاشرے کو کہ جس میں مومن نہ ملے، کافر ملے؟ ہم خوب کہتے ہیں تعلیم حاصل کرو، لیکن ایسی تعلیم نہیں کہ تمہیں ایک ڈگری تو حاصل ہو جائے لیکن ایمان تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ تعلیم حاصل کرو ایمان والی، کہ یہ سائنس تمہیں اللہ سے جوڑے، ورنہ یہ سائنس تمہیں غیر اللہ سے جوڑ دے گا۔ پھر پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، قرآن میں آیا ہے کہ سورج کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، چاند کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، زمین اللہ چلا رہے ہیں۔ جی ہم نے سائنس پڑھی ہے، یہ تو یوں چلتا ہے، آٹومیٹک چلتا ہے، یہ تو ایسے ہوتا ہے، یہ ویسے ہو۔ وہ بچہ برابر جواب دے گا، یعنی اس کے دل میں قرآن کے خلاف تیاری کرا دی گئی۔ اور ذریعہ کون بنے ہیں؟ یہ بچہ خود سے تیار نہیں ہوا، اس بچے کو تیار کرنے میں سب سے بڑا دخل ان کے ماں باپ کا ہے کہ اس تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کیوں نہیں دی۔ اس کانوینٹ کی تعلیم کی فیس منتھلی کتنی ہوتی ہے؟ ارے کوئی تو بتاؤ، تقریباً کتنی ہوتی ہے؟
منتھلی پوچھ رہا ہوں، سالانہ نہیں، 1500 2000 اچھے اسکول کی ماشاء اللہ۔ مکتب کی فیس کتنی ہوتی ہے حافظ صاحب کی؟ اچھا بولیں گے ہی نہیں، ارے مہینہ کتنا ہے؟ ارے میں اردو میں بول رہا ہوں بھائی، وہ بیچارے 500، اللہ جانے کون سا حافظ ہوگا جس کو 500 روپے مل رہے ہیں، میری نظر میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہی مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، امام صاحب اور مؤذن صاحب، مہینہ 100 روپے ہے، اور اب مشکل سے شاید 150 روپے ہوا ہے۔ کتنا مہینہ؟ قرآن پڑھانے پر 150 روپے، حدیثیں پڑھانے پر 150 روپے، نماز سکھانے پر 150 روپے، غسل سکھانے پر 150 روپے، وضو سکھانے پر 150 روپے، ایمان سکھانے پر 150 روپے، اور یہودی نصرانی بنانے پر ہزاروں روپے۔ کیا آئے گا؟ ایمان آئے گا یا کفر آئے گا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آئے گا؟ اس کے بعد یہ شکایت، صاحب حافظ صاحب نے فیس بڑھا دی، 150 روپے کرتی ہے، وہ سارا ایمان، اسلام، نماز 150 روپے میں سکھا رہے ہیں، کیا حیثیت ہے؟ لیکن اس میں بھی بھیجنے میں آنا کانی، لیکن اسکول کے لیے بچے کو، اماں بھی صبح سے اٹھے گی آنکھیں ملتے ہوئے، ابا بھی پریشان، بس آتی ہوگی بیٹا جلدی تیار ہو، لنچ باکس پیک کرو، پانی کی بوتل تیار کرو، لاؤ میں تمہیں چھوڑ کر آؤں۔ کہ اماں ابا دونوں مل کر بچے کو کیا بنا رہے ہیں یہ خود غور کر لیں۔ اور مدرسے بھیجنے کے لیے بچہ کہتا ہے ابا آج دل نہیں چلو، چلو بیٹا کل چلے جاتے۔ اسکول ایسا دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے، گھسیٹ کر لے کر جاتے ہیں، بچہ رو رہا ہو، چیخیں مار رہا ہو، اسکول پہنچا کر آئیں گے۔ میں انکار نہیں کرتا آپ تعلیم نہ دلاؤ، لیکن ایسی تعلیم نہ دلاؤ جس سے اندر سے ایمان نکل جائے۔ خدا را ایسے انتظامات کرو کہ دین تو نسلوں میں باقی رہے، ورنہ آنے والی نسلوں کو کیا دو گے؟ ایک جگہ میں جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا، میں نے پوچھا ان کی سگی کوئی اولاد ہے؟ کہ جی ایک بیٹا ہے۔ کہاں ہے؟ میں کیا بولوں؟ میں تو صف میں کھڑے ہوتے ہی پہلے پوچھتا ہوں اس جنازے کا ولی کون ہے، کیونکہ حق تو اس کا ہے۔ پہلے نمبر پر جنازے کی نماز پڑھانے کا پہلا حق گھر کے ولی کا ہے، بیٹے کا، بھائی کا، بچے کا، گھر کے لوگوں، کہ وہ پڑھائیں۔ کہاں ہے؟ تو پوری صفیں بنی ہوئی، بڑا مجمع۔ ایک نے بولا جی وہ وہاں کار کے پاس کھڑے ہوئے ڈاکٹر صاحب۔ کیا صاحب؟ ڈاکٹر صاحب۔ تو میں وہیں کھڑے کھڑے بنا اجازت کے تو نماز پڑھانا نہیں ہے، میں کہ ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟ ڈاکٹر جی جی جی، مطلب ایسے جلدی ٹالو، وہ جلدی گڈھے میں ڈالو ابا کو، جی کہ بالکل پڑھا دیجئے، اجازت ہے۔ دل پر تو چپ گئی بات، پڑھا تو دیتا ہوں، چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ پڑھانے کی فیس تو لیتا نہیں ہوں جو خاموش ہو جاؤں، پوچھوں گا ضرور۔ کہ جنازے کی نماز تو پڑھا دی، اور پڑھانے کے بعد میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کہاں کہ وہ کھڑے، وہ فون پہ بزی تھے، بات کر رہے کسی سے۔ میں نے سلام کیا، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہ جی آپ نے ڈاکٹری کہا کہ فلاں MBBS، کہاں آپ اس وقت جاب کر رہے ہیں؟ جی میں کویت میں ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ آپ کو ڈاکٹر بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ کس کا تھا؟ جی میری ایجوکیشن، میری تعلیم، میرا مائنڈ بہت اسٹرانگ تھا پڑھنے میں، وہ فلاں اور فلاں فلاں۔ میں کہا آپ جب چھوٹے سے تھے تو آپ کو اسکول کون لے کر جاتا تھا؟ جی وہ امی اٹھاتی تھی، چھوڑنے ابا جاتے تھے۔ آپ کو چھوڑنے آپ کے ابا جاتے تھے، آپ کو اتنی توفیق بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے ابا کے مرنے پر ان کو جنازے کی نماز پڑھا کر قبر کے گڈھے تک چھوڑ آئیں۔
یہ تعلیم دی ہے آپ نے اپنے بچوں کو کہ جو مرنے کے بعد باپ کو ایک جنازے کی نماز کا نذرانہ پیش نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، میں کہتا ہوں انجینئر بنائیے، میں کہتا ہوں جج بنائیے، میں کہتا ہوں وکیل بنائیے، ان سب کے ساتھ مسلمان بنائیے۔ ہمیں ملحد نہیں چاہیے، ہمیں لبرل مائنڈ نہیں چاہیے، ہمیں مسلمان چاہیے، کیونکہ اللہ کو مسلمان پسند ہے۔ ہم سب بنا رہے ہیں، مسلمان نہیں بنا رہے۔ اس لیے تعلیم کا معیار سدھارنا ہے کہ ہم کون سی تعلیم دلا رہے ہیں، اور اگر اس میں دین معنی بن رہا ہو تو ایسی تعلیم کو السلام علیکم، دین نہیں چھوٹے گا۔ چند دن میں آپ دیکھ لینا سارا نظام گھٹنوں پر۔ آنے دو، جب تک کوئی چیز مقابلے میں نہیں ہوگی تو ختم کیسے ہوگی؟ آنے دو، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یہ ہوتا رہا ہے سارے نبیوں کے ساتھ۔ حضرت آدم کے بعد سے حضرت نوح مقابلہ، حضرت شیث مقابلہ، حضرت یعقوب مقابلہ، حضرت ابراہیم مقابلہ، حضرت سلیمان مقابلہ، حضرت داؤد مقابلہ، حضرت سلیمان مقابلہ، حضرت عیسیٰ مقابلہ، حضرت موسیٰ مقابلہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر، احد، خندق مقابلہ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ رنج کرو نہ غم کرو، تم ہی سر بلند ہوگے بشرطے تم مومن رہو۔ ایمان نہیں چھوٹے گا۔ بس اگر یہ مضبوطی سے ٹھان لیا، اپنی آنکھوں سے آپ خود دیکھ لینا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ عجیب جملہ، جس چیز کا یقین نکال کر اللہ کی ذات پر لاؤ گے، اللہ اس چیز کو مسخر فرما دے گا۔ مجھے معلوم ہے یہ ملفوظ بہت بھاری ہے اور سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ جس چیز کا یقین نکال کر اللہ کی ذات پر لاؤ گے، اللہ اس چیز کو مسخر، تابع، کنٹرول میں، غلام بنا کر چھوڑے۔ حضرت عمر نے دریائے نیل کا یقین نکالا، دریائے نیل بہہ رہا۔ راوی لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر نے وہ خط ڈلوایا تھا، تب سے آج تک مصر کا دریائے نیل کبھی سوکھا نہیں، آج تک۔ ہوا مسخر، 200 میل کے فاصلے سے آواز جا رہی، آگ مسخر، تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کو ہکاتے ہوئے لے کے جا رہے، بند کر دیا۔ حکومت مسخر کانپ رہی ہیں، کون ہے؟ کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ کیسے؟ صحابہ کی طرح۔ ہم کس طرح ہو رہے ہیں؟ آج پوچھو نوجوانوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے، بڑے ماڈرن بچے ہوتے ہیں، ہیلٹک بال، اسٹائلش کھڑے ہوئے بال، اور پھر اب تو کلرفل بال۔ یہ صحابہ کی مثال ہے، یہ نوجوان۔ ہم اپنے نوجوانوں کو کیا دیں گے کہ ان کے سامنے وہ حدیث نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا۔ قضا کہتے ہیں کہیں کے بال چھوٹے، کہیں کے بال بڑے، فرمایا یہ حرام ہے قضا۔ اور آج یہ رواج ہے، مسلمانوں کا فیشن ہے، اور اس پر ایک تو قضا کر رہے ہیں وہ حرام، اب اس پر ایسے کلر لگاتے ہیں جن کے اوپر کور چڑھ جاتا ہے، بالوں پر کور۔ اب کتنی تحقیق کرو گے کہ امونیا ہے کہ نہیں ہے؟ اب بالوں پہ کور ہے، اور یہ ناپاک ہیں، یہ غسل کرنے گئے،
اب سچ بتانا، جب ناخن پر نیل پالش لگی ہو تو وضو بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ جگہ سوکھی رہ گئی، اور جب بندہ ناپاک ہو تو غسل میں لازمی ہے، فرض ہے کہ پانی پورے جسم پر پہنچاؤ، بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے، اس کے سارے بال سوکھے ہو گئے، یہ پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ آپ لوگ بھی تو جواب دو، ارے پاک ہے۔ پھر ان کے ماں باپ ماشاءاللہ نیک متقی تہجد سے ہی مسجد چلے جاتے ہیں، ابا صاحب کیا ہے ماشاءاللہ تہجد کے پابند ہیں، بیٹے صاحب کلر لگا ہوا ہے، ہم کیا دے رہے ہیں اپنے کو؟ احساس مر چکا اندر کا۔ بیٹی جنس ٹاپ پہن کر کالج، باپ خود کہتا ہے بیٹا حجاب مت پہنو مسئلہ ہو جائے، بیٹا سر پہ پورا گملہ اگا کر بال، جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا گھاس اگاتے ہیں، سر پہ اگ رہی ہے یوں کھڑا، وہ کھڑے جن کے نہیں ہوتے، اچھا بولیں گے نہیں، وہ کہیں سے بال کھڑے کرتے ہیں، نوجوان بتا ہی نہیں رہے کیونکہ آج تو سب کی ٹوپیاں لگی ماشاءاللہ، مجھے دکھ بھی نہیں رہے ایک بھی۔ ارے بولو کہیں سے بال کھڑے کرتے ہیں؟ جیل لگا کے۔ یہ قوم ماشاءاللہ